أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب سورج کو نمایاں کرے اور رات کی جب اسے ڈھانپ لے اور آسمان کی اور اس کے بنانے کی اور زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی اور نفس کی اور اسے درست کرنے کی، پھر اس کو برائی سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا جب ان میں ان کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹی اور اس کے پینے کے باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 30ویں پارے کا جو تسلسل ہمارا چل رہا ہے، الحمدللہ سورۃ الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا تھا، سورہ ناس سے لے کر ابھی الحمدللہ ہم سورۃ الشمس تک پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علمی سفر کو جاری و ساری رکھے اور ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے والیاں ہم سب کو بنا دے، آمین یا ربی۔ میری بہنوں، سورۃ الشمس یہ بھی مکیہ ہے، 15 آیات پر مشتمل، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پہ کئی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی نفس، یعنی ہمارے اندر کا جو قلوب ہوتے ہیں نا، قلوب کانپ اٹھنا چاہیے، نفوس ہمارے کانپ اٹھنا چاہیے یہ دیکھ کر کہ اللہ پاک اتنی قسمیں کھا رہا، اتنی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کیا بتلانا چاہتے ہیں، اتنی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کیا بتلانا چاہتے ہیں، وہ چیز واقعتاً قابل ذکر ہے۔ پہلے تو ہم قسموں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی، کون سی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی۔ شروع ہوتا ہے شمس سے، سورج سے شروع ہوتا ہے، سورج سے، شمس سے، شمس یعنی سورج اور اس کی روشنی کی قسم، والشمس وضحاها۔ پہلے تو سورج کی قسم کھائی گئی، پھر کہا گیا اس کی روشنی کی قسم۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کئی مخلوق بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ نے کئی چیزیں بنائی، دنیا میں کئی چیزیں بنائی، سورج، چاند، ستارے، جیسا کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا کہ اللہ نے کائنات سجا دی، ساری کائنات سجا دی ہمارے لیے، ہم تمام کے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ جب یہ تمام چیزیں ہماری سہولت کے لیے دے دی گئیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک تخلیق جو بہت ہی اہم ہے، جس سے کافی سارے فائدہ اٹھاتے ہیں بندے، تو وہ ایک ایک تخلیق کے اوپر اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس میں یہاں پر تو سبحان اللہ نہ صرف وضاحت کی گئی بلکہ قسم کھائی گئی ان چیزوں کی، تاکہ اس کی یعنی امپورٹنس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ والشمس، سورج کی قسم۔ اچھا میری بہنوں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، اللہ کو اختیار ہے ہر چیز کا، اللہ قسمیں کھا سکتا ہے ہر چیز کے، میری مخلوق کی کون سی بھی چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ آپ کو مجھے یعنی کون سی بھی چیز کی قسم نہیں کھانا سوائے اللہ کے۔
کون سی بھی چیز کی قسم نہیں کھانا ہے سوائے اللہ کے، یعنی بندہ صرف اللہ ہی کی قسم کھا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا۔ آپ، میں، ہم سب کہتے ہیں نا، مطلب بعض لوگ نعوذ باللہ ماں کی قسم کہتے ہیں، میرے بچے کی قسم کھا کے میں کر رہی ہوں، کوئی کہتی ہے میری ماں کی قسم کھا کے میں کر رہی ہوں، کوئی کہتا ہے میرے بچوں کی قسم کھا کے میں کر رہی ہوں۔ تو نعوذ باللہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے، یہ بھی ایک چھوٹا سا شرک ہے۔ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا، قطعاً نہیں کھانا، بہت بڑا گناہ ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بندے کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ تو مختار کل، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اب کوئی بولتے قرآن کی قسم کھا کے بولو، فلاں کی قسم کھا کے بولو، تو نعوذ باللہ ایسے نہیں، بلکہ قسم کھانا ہے تو صرف رب کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، اللہ کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، وہ بھی کب؟ بار بار بھی قسمیں کھانا منافقت کی علامت بتائی گئی۔ بعض لوگ بولتے ہیں واللہ واللہ واللہ، یعنی بار بار، یعنی واللہ 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 میں ایسا نہیں کری تھی، واللہ واللہ، یعنی نعوذ باللہ اللہ کی قسم بار بار یعنی کھاتے ہیں، تو بار بار بھی قسمیں نہیں کھانا ہے۔ کبھی کوئی بہت ضروری بات ہوتی ہے تو اس وقت قسم کھانے کی گنجائش ہے، وہ بھی صرف اللہ کی، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا ہے بندوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے مخلوق کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اہمیت کو بتاتا ہے۔ سورج کی اہمیت، والشمس، اور سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی قسم۔ اللہ پاک سورج کی قسم کھاتا ہے اور اس کی دھوپ یعنی اس کی روشنی، ضحا، ہم پڑھے تھے نا سورۃ ضحا میں، والضحا، چاشت کی قسم اللہ نے کھائی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ چاشت یعنی وہ روشنی جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، ضحا جسے کہا جاتا ہے سورج کی روشنی، تو وہ روشنی کی قسم نہیں بلکہ جس چیز سے روشنی نکل رہی ہے سورج، اللہ اس کی بھی قسم کھاتا ہے۔ تو میری بہنوں، آپ تمام کو تو معلوم ہے بغیر سورج کے ہم جنی زندگی محال تھی ہماری، یعنی جینا، انسان کا زندگی گزارنا محال ہے اگر سورج اس کے پاس نہ ہو۔ سورج کی روشنی سے ہزاروں کروڑہ فائدے بندہ اٹھاتا ہے، اور اس کی روشنی سے، سورج کی کرنوں سے، سورج کی یعنی تپش سے، اس کی دھوپ سے ہزارہ فائدے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم کو پانی جو ملتا ہے وہ بھی سمندروں پر جب روشنی پڑتی ہے، تو سمندروں پر جب دھوپ پڑتی ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ اس کے ویپرز بن کر، یعنی مطلب بخارات بن کر اوپر اٹھتے ہیں نا آسمانوں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ پانی کو جمع کرتا ہے اور وہاں سے پانی برساتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ سائیکل بھی جو ہوتی ہے اس میں بھی سورج کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے جو جو چیزیں پیدا کی نا، وہ ہمارے تمام کے پیچھے بہت بڑا وہ کام کر رہی ہیں۔ ہم زندگی گزار رہے تو ایسی نہیں گزار رہے، ہر پل اللہ کا شکر ادا کریں تو بھی کم ہے۔ یعنی سورج کی روشنی سے لے کر چاند کا آنا، سورج کی روشنی اور سورج کا رہنا، اور قمر ہے، چاند ہے، اور نہار یعنی دن یعنی جو سورج کو روشن کر دیتا ہے، اور رات جب کہ وہ چھا جاتی ہے، اور آسمان اس کا بنانا، اور زمین اس کا بچھانا، ہموار کر دینا، اور نفس جو اللہ نے درست فرمایا، یہ تمام چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ بہت عمدہ چیزیں ہیں، یعنی اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے لیے کتنا کارگر ہوتی ہیں، کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا میری بہن، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ کہنا یہ تھا کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو بہت ہی فائدہ مند ہمارے لیے ہوتی ہے۔ سورج اور اس کی روشنی، چاند جب اس کے پیچھے ہے، ابھی چاند یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جو نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چاند ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد جو نکلتا ہے آسمان پر، جو بڑا چمکتا ہے، وہ چاند۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایک سٹڈی ہے اس تعلق سے کہ چاند کے اثرات جو زمین پر ہوتے ہیں، چاند کے اثرات جو زمین پر ہوتے ہیں، وہ آپ پڑھیں گے تو عقل حیران رہ جائے گی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا بڑا فائدہ مند یہ چیز پیدا کی۔ جب آپ ڈیٹیل میں علم حاصل کریں گی نا سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، تو آپ کو پتا چلے گا، دل کی گہرائیوں سے ہم اللہ کے شکر ادا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر بڑی بڑی نعمتیں دی، اور وہ بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہمارے پیچھے اتنا کارگر یعنی ثابت ہوئی، اور ہمارے پیچھے اتنا لگی ہوئی، ہمارے لیے اتنا کچھ اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کی قسم کھائی، اس کے بعد کہا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم دن کی قسم جب نہار، دن کی قسم جب کہ اذا جلاہا، وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے۔ دن کیا کرتا ہے؟ رات تو ڈھانپ لیتی نا،
ساری چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اندھیرا ہو جا رہا. لیکن دن کیا کرتا ہے؟ سورج کی روشنی کو یعنی زمین پر نمایاں کرتا ہے. دن نکلتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر نمایاں ہوتی ہے. تو اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کاریگری ہے اللہ کی. اور واللیل اذا یغشا، پھر نہ صرف دن ہمیشہ دن نہیں رہتا بلکہ کیا ہوتا، رات آ جاتی ہے، اور رات آ کے کیا کرتی ہے؟ پھر ڈھانپ لیتی ہے. اور جب رات کی قسم جب کہ اسے ڈھانپ لے، کس کو ڈھانپ لیتی ہے؟ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور ہر سمت کیا چھا جاتا ہے؟ اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اس کی بھی قسم اللہ نے کھائی. اس کے بعد فرمایا والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم، وما بناہا، اور اس کے بنانے کی قسم. یعنی وہ ذات اللہ پاک کی جس نے آسمان بنائے، یعنی کیا، یعنی مطلب یہ کہ خالی آسمان کی قسم نہیں، اس کے بنانے کی بھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. آسمان کی ہی قسم نہیں کھائی بلکہ اس کے بنانے، یعنی اس کی تخلیق پر غور کریے آپ. جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم آسمانوں کے تخلیق، میری تخلیق جو آسمان میں نے بنائے، آسمان، ساتوں آسمان جو میں نے بنائے، وہ تخلیق پر تم غور کرو. تمہاری نگاہ بار بار پلٹا کر بھی دیکھو گے کچھ نقص نکالنے کے لیے، تو تمہاری نگاہ ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے گی، لیکن کوئی نقص تم نہیں دیکھ پاؤ گے. آسمان میں کوئی نقص ہم نہیں نکال سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری پیاری، ایسی زبردست چیزیں. اور دیکھیں میری بہنوں، جب آسمان کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں، کوئی کھمبا نہیں ہے، کوئی اس کو سہارا لکڑی نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے اس کو اس سے روک رکھا ہے، نہیں. اتنا بڑا آسمان اور بغیر کسی سہارے کے وہ رکا ہوا ہے. تو سہارا نہیں ہے. چھت ہوتا نا، چھت کو کیا ہوتا، پلرز کے ذریعے سے سہارا دیا جاتا. کون سی بھی چیز کو کسی چیز کے ذریعے سے سہارا دیا جاتا، لیکن اتنا بڑا آسمان آپ دیکھو، بغیر سہاروں کے اللہ نے اسے ٹھہرا کر دیا. تو یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے ان مخلوقات کی قسم کھائی ہے جس میں اللہ کی قدرت بھری ہوئی، اللہ کی شان بھری ہوئی. جب اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور بڑھ جانا چاہیے. اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہو جانا چاہیے. ان باتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی ہمارے دل میں بڑھ جانی چاہیے کہ اللہ اکبر، اللہ اتنا بڑا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے. اور پھر زمین کو دیکھو، اللہ نے کیسے کیا؟ زمین کو ہموار کیا. اور زمین کی قسم، اور اس سے ہموار کرنے کی قسم. زمین کو اللہ نے ہموار کیا، مطلب اس کو لیول. یعنی دیکھیے، اگر آپ دیکھیں کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ زمین نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر ہوتی. اگر تمام زمین ویسی ہوتی تو انسان زندگی گزارنا اس کو مشکل ہو جاتا نا، بہت مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو فرش کی طرح بچھایا تاکہ انسان آرام سے اس پر چل پھر سکے، آرام سے اس پر زندگی گزار سکے. ہم اللہ کی ان نعمتوں پر غور نہیں کرتے بہن. جو نہیں ملا نا اس پر بہت ہماری نظر ہوتی ہے. یہ نہیں ملا، فلاں نہیں ملا مجھے، یہ نہیں ملا، یہ مجھے عطا کر دینا تھا اللہ، یہ عطا کر. یعنی بار بار ہم جو نہیں ملا اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں، جو ملا ہے ہمیں اس کے اوپر غور کریے. حتیٰ کہ زمین پر بھی غور کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو زمین ہموار دی. یعنی مطلب یہ کہ آپ کو یعنی اس کا سرفیس کیسا ہوتا ہے؟ ہموار ہوتا ہے. ہموار مطلب یہ کہ اس میں اونچ نیچ نہیں ہوتی. اونچ نیچ نہیں ہوتی، فرش کی طرح اللہ نے بچھا دیا زمین کو بغیر اونچ نیچ کے. یعنی جس جگہ پر ہم زندگی گزارتے ہیں، ورنہ تو کئی جگہ ایسی بھی ہے نا، زمین نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر ہوتی، کنٹینیو گھاٹس ہوتے ہیں، کنٹینیو پہاڑ ہوتے. تو اگر وہاں پر مطلب پورا ویسی رکھ دیتے زمین کو اللہ تعالیٰ، تو زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ آسانی پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے زمین کو بچھونے کی طرح بچھا دیا. سبحان اللہ. کبھی غور کیا آپ نے، ہم نے اس پر؟ اگر غور نہیں کیا تو غور کریے اور تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کریے. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ہموار زمین دی. اب یہ نہیں بولا کہ ہاں سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، مجھے بھی تو دیا نا، سب میں بھی تو شامل ہوں نا، تو پھر میں بھی شکریہ ادا کروں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہموار زمین دی تاکہ میں اس کے اوپر سکون سے زندگی گزار سکوں. اور نفس کو بنایا نا اللہ نے، نفس، اور اس کو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اسے درست کرنے کی قسم. دیکھیے اللہ نے نفس کو بنا کر ایسی نہیں چھوڑ دیا. اللہ نے نفس کو بنا کر اسے ایسی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ نفس کو بنا کر اس سے درست بھی کیا. ہاں یہ پوائنٹ ہے، یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ نے نفس کو بنا کر اس کو پھر درست بھی کیا. ایسے نہیں کہ نفس کو بنا کر ایسی چھوڑ دیا، نہیں. دیکھیے نفس سے مراد کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ بناتا، اس کے دل کو بناتا، اس کے دماغ کو بناتا. اب دل دماغ کو بنا کر اللہ نے کیا کیا؟ اس کو درست بھی کیا، ہموار بھی کیا. نفس کو ہموار کرنے سے کیا مراد ہے؟ نفس کو درست کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں اعضا بنائے. انسان کو جو بنایا نا اللہ نے، درست بنایا، مناسب اس کے اعضا رکھے، دل رکھا، دماغ رکھا، اس کو اعضا، یعنی مطلب ہے کہ ہاتھ پیر، اس میں بے ڈھنگا پن نہیں بنایا اللہ نے. جیسے مطلب جانوروں کو بنایا نا اللہ، جانوروں کے جیسا نہیں بنایا انسان کو.
انسان کو ایک اچھی مخلوق، جیسے ہم پچھلے بھی پڑھے تھے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. تو اللہ پاک بہترین ساخت پر ہم کو پیدا کرتا ہے. تو یہ جو بہترین ساخت اللہ کی ہے، یہ جو اللہ نے تخلیق کی ہماری، ہم کو بہترین انداز میں ہم کو جو پیدا کیا، یہ اللہ کی پیدائش، سبحان اللہ، ہم اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے مالک، اللہ تیرا شکر ہے مالک، تو نے ہمیں درست بنایا، ہمارے نفس کو درست کیا، ہم کو اپنے آپ کو درست کیا. ایسا نہیں کہ اللہ نے بے ڈھنگے پن سے ہم کو بنایا، نہیں، بلکہ ایک درست انداز سے اللہ نے ہماری تخلیق کی. اب دیکھیے کتنی قسمیں ہو گئی، والشمس والضحیٰ، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے، دن کی قسم جب سورج کو نمایاں کر دے، رات کی قسم جب کہ وہ ڈھانپ لے اسے، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، 7 ہو گئی ہیں قسمیں. پھر زمین کی قسم، 8ویں قسم، اسے ہموار کرنے کی بھی قسم کھائی گئی، 9ویں قسم، اور نفس کی قسم اور اس کو درست کرنے کی قسم. کتنی ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، 11 قسمیں ہو گئی. کتنی قسمیں ہو گئی میرے بہنوں، گنیے، 11 قسمیں ہو گئی. یعنی 11 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ آخر کیا بات بتا رہا ہے. یعنی یہ سوچنے والی بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 1 نہیں 2 نہیں 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قسمیں اللہ پاک کھا رہا ہے. تو 11 قسم کھا کر اللہ تعالیٰ آخر کیا بات کہہ رہا ہے. اب دیکھیے میری بہنوں، ایک بات ہم اپنے بچوں کو سمجھاتی ہیں، اپنے چھوٹے جو بھی ہیں ان کو ہم ایک بات کوئی سمجھاتی ہیں، ایک قسم کھا کے سمجھائی، 2 مرتبہ قسم کھا کے ہم کیا بولتے ہیں کہ مطلب اتنا سمجھایا اس کو میں نے، قسمیں کھا کر سمجھایا، تب بھی وہ نہیں سمجھ رہا ہے. اور ہم کیا کرتی ہیں، فوری اس کے تعلق سے فیصلہ کر دیتی ہیں. کوئی یعنی مطلب یہ کہ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو کچھ بھی نقصان پہنچا دیے، تکلیف پہنچا دیے، مار دیے، کچھ بھی کر دیے، یا پھر اس کو نکال دیے ہمارے پاس سے کہ چلو ہم اس کو نہیں سمجھائیں گے ابھی. تو دیکھیے میرا رب کتنا رحیم اور کتنا صبر کرنے والا ہے، سبحان اللہ، کہ 11 قسمیں کھا کر بھی ایک بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ. اور بندہ، اللہ محفوظ رکھے ہم کو، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم کو کہ کیسے لاپرواہ ہیں ہم، کہ اس کی 11 قسموں کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم. اس کے تعلق سے بھی ہم لاپرواہ اگر ہوتی ہے نعوذ باللہ تو بہت ہی بری بات ہے. اللہ پوچھے گا نا قیامت میں کہ میں نے 11 قسمیں کھا کر ایک بات بتائی تھی، تمہیں کیا بات بتائی تھی. اگر ہم بولنے کے قابل نہیں رہے کیا بات بتائی تھی، تو پھر نعوذ باللہ کہ اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا، کیا ایسی میں اللہ جنت دے دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ 11 قسمیں کھا کر میں نے کیا بات بتائی تھی، اس بات پر غور کیا کہ نہیں کیا، اس بات پر غور کیا کہ نہیں کیا. آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم غور کریں، اس پر عمل کریں، آمین یا رب. کیا بات بتائی اللہ نے 11 قسمیں کھا کر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا، پھر ہم نے اس کو الہام کیا، کس کو؟ نفس کو. کس چیز کا الہام کیا؟ فجورہا و تقواہا. فجورہا اس کی برائی کیا ہے، و تقواہا اس کی پرہیزگاری کیا ہے. یعنی اللہ نے نفس کو بنا کر، اللہ نے انسان کو بنا کر ایسی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، اسے اچھی طریقے سے سمجھا دیا کہ صحیح اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. حتیٰ کہ انبیاء کو اللہ نے مبعوث کیا، آسمان سے کتابیں اللہ نے نازل کی اور خیر و شر کی پہچان کروائی. دیکھو بندو، یہ شر ہے یہ خیر ہے، اللہ نے قرآن میں بار بار فرما دیا. اللہ نے انبیاء کی زندگیاں، یعنی انہوں نے اپنی ساری زندگیاں لگا دی لوگوں کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سے معاملات میں کیسے انسان کو رہنا ہے، کیا معاملات اسے کرنا ہے، کیسے اسے زندگی گزارنا ہے. ہر چیز ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے سمجھا دی، اپنی کتابوں کے ذریعے سے سمجھا دی، ہر خیر و شر کی پہچان کروا دی. حتیٰ کہ انسان کے اندر ایسی عقل اور ایسی فطرت اللہ نے رکھ دی کہ وہ خیر اور شر کی پہچان کر سکتا ہے. دیکھیے بہنوں، اگر کسی کو کچھ بھی نالج نہیں ہے لیکن اس کو یہ بولو کہ جھوٹ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے، تو کیا بولے گا وہ؟ کیا بولے گا؟ سوال دہرا رہی ہوں، غور سے سنیے. اگر کوئی انسان ہے، اس کو عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے، بالکل اس کو کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو خیر و شر کی پہچان ہوتی ہے. کیسے؟ اس کو اگر پوچھو آپ کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، قتل کرنا یہ اچھی باتیں ہیں یا بری باتیں، تو کیا بولے گا انسان؟ یہی بولے گا کہ بری بات ہے. جھوٹ کوئی بولے گا نہیں جھوٹ بہت اچھی بات ہوتی تھی، بولے گا. کوئی عقل والا ہوتا ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ تو نہیں کہے گا قتل اچھی چیز ہے، اور کیا پھر زنا کرنا اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے، نہیں بولے گا وہ. اللہ نے خیر و شر کی پہچان انسان کے اندر بھی ڈال دی. اب انسان بہانہ نہیں کر سکتا، نہیں ہم کو اتنا نہیں معلوم تھا، وہ ایسا کر لیے تھے، نہیں.
اللہ نے کتابیں نازل کی اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ان کتابوں کو پڑھو، دیکھو، پیغمبروں کی زندگیوں کو پڑھو. پیغمبر تمہاری زندگی میں تم آپ میں زندہ ہیں، اس وقت موجود ہیں، پیغمبر نہیں ہے، لیکن پیغمبر کی زندگیاں تو ہے لکھی ہوئی ہمارے سامنے. ایک ایک حرکت ان کی، ایک ایک لفظ ان کا، ایک ایک چال ان کی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں گے سیرت النبی پڑھیں گے آپ تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی گفتگو کرتے تھے، آواز کی والیوم کتنی ہوتی تھی، چلتے تو چال کی انداز کیسے ہوتا تھا، قدم کیسے ڈالتے تھے، ہر وہ چیز نوٹڈ ہے الحمدللہ. کون سی چیزیں کھاتے تھے، کون سی چیزیں نہیں کھاتے تھے، کس چیز کو پسند فرماتے تھے، کس چیز کو ناپسند فرماتے تھے، کون سی چیز آپ کو بھلی لگتی اور کون سی بری لگتی، کب مسکراتے کب ہنستے، یہ بھی لکھا ہے سبحان اللہ. یعنی کیسے موقعوں پر آپ نے مسکرایا اور کیسے موقعوں پر آپ ہنس دیے. تو سبحان اللہ، یعنی ہر چیز، کب آپ کے آنکھ سے آنسو نکلے، کب آپ روئے، کب آپ تکلیف محسوس کیے، دعا کرنے کا انداز کیسے تھا، ہاتھ کب کیسے اٹھائے، کون سے موقع پر کتنا ہاتھ آپ نے اٹھایا دعا کے لیے، وہ تک لکھ دیا گیا حدیث سے. اور کیا بتائیں گے، ہر وہ چیز. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے نفس کو صرف بنایا نہیں، درست نہیں کیا، بلکہ درست کر کے فَأَلْهَمَهَا، اس کو الہام کر دیا، اس کو سمجھ دے دی کس چیز کی، فجورہا و تقواہا، فجورہا اس کے برائی کی، و تقواہا اور اس کے پرہیزگاری کی. یعنی دو چیزوں کی اللہ نے سمجھ دے دی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سمجھ دے دیا نا بھائی، سمجھ مل گئی الحمدللہ. اب قد افلح من زکاہا، قد افلح تحقیق کے، در حقیقت، قد در حقیقت تحقیق کے، افلحا کامیاب ہوا وہ. ماضی میں ہم نے دیکھی نا، ماضی میں ہم نے دیکھی ایسے مثالیں جو لوگ کامیاب ہوئے تھے. قد افلحا تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ. کون کامیاب ہوا؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا نا. ہم نے دیکھا کس چیز سے پاک کیا اس نے اپنے آپ کو، شرک سے، برائیوں سے، گناہوں سے، غیر اخلاقی حرکتوں سے، یہ تمام چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو پاک کیا. دیکھیں بھائی انسان کے دل میں تمام چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان کے پاس، انسان ہے تو تمام چیزیں، اچھی بری چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں. تو وہ انسان جب مومن بنتا ہے تو اس کے پاس سے کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہٹ جاتی ہیں. کون سی؟ بری چیزیں. برائی ہوتی نہیں، مطلب ایک انسان ہوتا تو اس کے پاس برائیاں تو آئیں گی نا، لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے اس کو پاک کر دینا، اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کر دینا، نکال لینا، معصیتوں کو چن چن کر نکالنا ہے نا. دل میں، دماغ میں جو گناہ بھرے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو چن چن کر باہر نکال دینا، معصیتوں کو چن چن کر نکالنا. تو انشاءاللہ ہدایت کا نور آپ کے اندر بھرے گا. ایسے نہیں کہ معصیتوں کو ویسی رکھیں گے، گناہوں کو ویسی رکھیں گے تو پھر ہدایت کیسے ملے گی ہم کو. ہمیں ایک ایک گناہوں کو نکال کر، چن چن کر نکال باہر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قد افلحا، در حقیقت کامیاب ہوا تھا وہ، بے شک وہ کامیاب ہو گیا تھا، در حقیقت وہ کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہو گیا؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. تو انشاءاللہ آپ، میں، ہم سب چاہیں گی نا کہ ہم پاک ہو جائیں. ہم اللہ تعالیٰ کی دربار میں جب حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو اس وقت کیسے حاضر ہوں؟ پاکیزہ حالت میں. پاکیزہ کیسی پاکیزگی؟ جو اپنے نفس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہیں، وہ برائیوں کو ہم چن چن کے نکالیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کامیاب ہوگا وہ. کون کامیاب ہوگا وہ؟ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے آپ کو پاک کیا. اب بولے کہ نہیں پاک نہیں کرتا بندہ، چلو لاپرواہ بن گیا، پاک نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے پاک نہیں کرا تو وخد خاب من دساہا. وخد اور خد تحقیق کے، حقیقت میں خوابہ یعنی وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا. کون؟ من دساہا، جس نے اس کو خاک میں ملا دیا. من جو، دساہا اس کو خاک میں ملا دیا، یعنی اس نے گمراہ کر لیا اپنے آپ کو. خسارے میں دستن کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو چھپا دینا، مٹی میں ملا. اب ہم اردو میں بولتے ہیں نا، مطلب محاورتن کہتے ہیں، یا پھر کوئی غصے میں کہتے ہیں نا کہ اس نے تو اپنے باپ کا نام مٹی میں ملا دیا، اس نے اپنی ماں کا نام مٹی میں ملا دیا. مٹی میں ملا دیا یعنی خاک میں ملا دیا، یعنی ڈبو دیا. نفس کا معاملہ بھی وہی ہے. نفس کو کوئی اگر برائی سے نہیں روکتا، نفس کو کوئی اگر پاک نہیں کرتا تو گویا اس نے اس کو خاک میں ملا دیا. خاک میں ملا دیا یعنی اپنے نفس کو چھپا دیا، بیکار چھوڑ دیا. اللہ کی اطاعت کے اوپر اس کو گامزن نہیں کیا، اللہ کی اطاعت اور عمل صالح میں نہیں لگایا اپنے نفس کو. اپنے نفس کو کہاں لگانا ہے میری بہنوں؟ ہمیں
اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں بھول جائیں تو بار بار یاد دلانا، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں گے، نہیں میں اللہ کی بندی ہوں، میں نیک کام ہی کروں گی، میں فلاں برا کام نہیں کروں گی، فلاں نہیں کروں گی، یہ چیز نہیں کروں گی، وہ چیز نہیں کروں گی، میں نیکی پر ہی قائم رہوں گی. یہ چیز ہمیں کنٹینیوس کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے کر کیا اور چھوڑ دیا، کیا چھوڑ دیا، نہیں، مسلسل ہم اپنے نفس کو درست کرتے رہنا ہے، درست کرتے رہنا ہے. درست نہیں کریں گے نفس کو، نیکی کی طرف راغب نہیں کریں گے تو برائی آ کے لپٹ لیتی نفس کو اور برا بن جاتا بندہ. اور کیسا برا بن رہا ہے، کیسا برا بن رہا ہے، خالی ایسے نہیں کہ مطلب چھوٹا موٹا ہو جائے، نہیں، ایک گناہ ہوتا تو اس کے بعد دوسرا ہوتا تیسرا ہوتا چوتھا، وہ ملوث ہوتے جاتا ہو جاتا ایسا جیسے جال ہوتی نا پھنسنے والی، ایک قدم رکھا، دلدل، گناہوں کا دلدل کہتے، سنا آپ نے کہ گناہوں کا دلدل کیسے ہوتا، دلدل ایک غلطی سے پیر پڑ گیا، اس کے بعد وہ دھستا چلا جب تک وہ اپنے آپ کو کوشش کر کے باہر نہیں نکالتا. تڑپ ہونا چاہیے اس کے اندر، جیسے دلدل ہوتا نا، دلدل کی مثال کیوں دی گئی گناہوں کے لیے، کیونکہ دلدل میں دھسنے والا، گناہوں کے دلدل میں دلدل کا لفظ کیوں کہا گیا گناہوں کے لیے، کیونکہ اگر ہم فار ایگزامپل خدا نخواستہ گناہوں میں ملوث ہوئے تو ہم ایسے بے چین ہو جانا جیسے ایک دلدل میں پھنسا ہوا شخص ہوتا ہے. سمجھ میں آئی مثال؟ دلدل میں پھنسا ہوا شخص کیسا ہوتا؟ دلدل میں پھنسا ہوا شخص وہ ہوتا ہے جو دہائیاں دیتا ہے، جو پکارتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، تڑپتا، کس چیز کے لیے؟ نکلنے کے لیے. اس دلدل میں سے نکلنے کے لیے وہ تڑپتا ہے، کوششیں کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، چلاتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے. لوگوں کو آواز دیتا ہے، مدد کرنے کے لیے کہتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ دلدل میں سے نکلے. کیوں؟ اگر نہیں نکلے گا تو وہ بری موت مرے گا نا، وہ دلدل سے نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بری موت مرے گا، نعوذ باللہ. تو وہ سوچ کر وہ کانپ اٹھتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور پکارتا ہے، چلاتا ہے اور اس میں سے نکلنے کی کوشش. کبھی سنے آپ کوئی نفس، کوئی انسان واقع میں عقل والا ہے، دلدل میں گر کے خوش ہوتا، ہنستا، ارے دلدل میں گر گیا میں بول کے ہنس کے کیا بولتے مزہ لیتا اس کا، ارے دیکھو کیسے اندر جا رہا ہوں میں بول کے مزہ لیتا. وہ تو پاگل ہوگا، اگر ایسے مزہ لے گا تو پاگل لوگ بولیں گے نا، ارے یہ تو پاگل ہو گیا کہ دلدل میں گر گیا، اب اندر دھستے جا رہا ہے، دھستے کیا ہوگا؟ اس کے بعد اندر ڈوب جائے گا اور موت واقع ہو جائے گی نا اس کی. سانس نہیں لے سکتا نا، کیچڑ دلدل جو ہوتا ہے اندر پورا ڈوب گیا انسان تو اندر سانس نہیں لے سکتا، وہ پانی نہیں ہے، پانی بھی رہے تو پانی کے اندر بھی انسان سانس نہیں لے سکتا. اندر دلدل میں دھسنے کے بعد باہر نکلنا مشکل ہو جاتا. ہاں تھوڑا بہت باقی ہے، اس کو پکڑ کے کوئی کھینچ رہا ہے تو تبھی واپس آئے گا نا. تو یہی بات ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اسے آسان نہیں لے کہ ہاں ہے میرے اندر یہ گناہ ہے، ہاں کبھی تو کر لیں گے نا، معافی مانگ لیں گے، کبھی مانگ لیں گے. میں سوچی حج کو جاؤں گی نا، حج کو جانے کے بعد یہ پورا چھوڑ دوں، میں سوچ کے رکھی ہوئی ہوں نا یہ تمام یہ میری ذمہ داریاں ہو جائے نا، اس کے بعد میں نیک بن جاؤں. ایسے نہیں سوچے، یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے، یہ حماقت، یہ نہیں مطلب یہ حماقت نہیں کرنا، ہم کبھی نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ایک مثال میں نے آپ کو دے کر بتائی کہ دلدل میں پھنسنے والا شخص آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. ویسی گناہوں میں ملوث اگر ہمارا نفس ہے، کسی بھی طریقے سے ملوث ہو رہا ہے، کسی بھی طریقے سے، کون سے بھی گناہ ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ان گناہوں کے دلدل سے ہمیں نکلنا ہے. جیسے ایک دلدل میں پھنسا ہوا انسان پریشان ہوتا نا، تو اس طریقے سے ہمیں پریشان ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو نفس کو پاک نہیں کیا، اپنے نفس جو اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ کامیاب نہیں ہوگا. ہاں کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. کامیاب کون نہیں چاہتی میری بہنوں؟ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کامیاب ہو، میں نہیں چاہتی کہ میں کامیاب ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. لیکن کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے شرط کیا رکھی کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو تو کامیاب ہوگے. اور پاکیزگی کرنے میں ہم دیکھنا، پہلے اپنے آپ کو پاک کرنے میں سب میں بڑی گندگی، بہت اہم پوائنٹ بتا رہی ہوں، غور سے سنیے گا، بہت اہم پوائنٹ بتا رہی ہوں. پاک کرنا گناہوں سے، ہاں یہ گناہ وہ گناہ یہ گناہ، لیکن اب بہت اہم پوائنٹ میں بتا رہی ہوں، آپ اس کو نوٹ کریے گا. کیا ہے وہ؟ کہ اصل گندگی جو ہے نفس کی وہ شرک ہے، بڑی گندگی، خطرناک گندگی، اور ایسی گندگی کے بغیر معافی مانگے کے، بغیر اپنے آپ کو سدھارے کے اللہ معاف نہیں کرے گا. اچھا کب فار ایگزامپل ہم کوئی نعوذ باللہ کوئی شرک کی گندگی ہمارے اندر ہے
اور وہ پنپ رہی ہے، وہ گندا کیڑا شرک کا ہے اپنے اندر پنپ رہا ہے، ہم نے اسے اگنور کر دیا، اسے دیکھا ہی نہیں، اگنور کر دیا، اب وہ ویسی اسٹل باقی ہے، خدا نہ خواستہ موت آ گئی، خدا نہ خواستہ موت آ گئی، ہم نے اللہ سے معافی مانگ کے وہ شرک کی گندگی کو پاک نہیں کیا اور خدا نہ خواستہ موت آ گئی، تو نعوذ باللہ من ذالک کیا ہوگا؟ قیامت کے دن، آخرت کے دن اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی قرآن میں اعلان کر دیا، کیا اعلان کیا؟ پہلے ہی قرآن میں اعلان کر دیا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ، جو گناہ چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، پہلے اعلان کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کی بات سب میں زیادہ سچی بات، اللہ کے وعدے سب میں سچے وعدے، اللہ کی بات سب میں محکم بات، وزن والی زبردست بات، اللہ نہیں بدلتا، لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو گے ہی نہیں تبدیلی، اللہ کی سنت، اللہ کی سنت، اللہ کی بات جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بات کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، تو نہیں کرے گا، تو بہت ڈرنے والی بات ہے نا میری بہنوں، ہوئی نا اہم بات، کتنی اہم بات ہے کہ ہم برابر جب سورۃ الاخلاص پڑھتی ہیں، عادتاً مت پڑھیے، سورۃ الاخلاص پڑھتی ہیں عادتاً مت پڑھیے، سورۃ الکافرون پڑھتی ہیں عادتاً مت پڑھیے، صبح شام کے اذکار میں سورۃ الاخلاص پڑھتی ہیں، رات میں سوتے وقت سورۃ الکافرون جب پڑھتی ہیں ہم، عادتاً مت پڑھیے، بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ کہیے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی ہم یہ اعلان کر رہی ہیں، دل سے اعلان کریے کہ اللہ تو ہی اکیلا ہے، میں کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں کرتی، جب چوتھا کلمہ پڑھی صبح شام کے اذکار میں چوتھا کلمہ پڑھتی ہے، اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تو اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اگر میرے اندر شرک تھوڑا بھی موجود ہے اللہ اسے معاف کر دے، اسے نکال دے میرے دل سے، یہ دعا کرے انشاءاللہ، اللہ جانے انجانے میں مجھ سے کچھ شرک ہو رہا ہے اللہ اسے معاف کر دے، دعائیں کرے، بار بار مسلسل دعائیں کرے، اور اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے بچائیں، علم حاصل کرو، دیکھیں کہیں خدا نہ خواستہ ہم سے شرک تو نہیں ہو رہا، شرک ایک بہت ڈینجر اور خطرناک گناہ ہے، تو جو پاک کرنا ہے، قد افلح من زکاہا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک، جو بھی پاک کیا اپنے نفس کو وہ کامیاب ہو گیا، تو ہمیں پاک کرنا ہے، تو پہلی چیز امپورٹنٹ جس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے وہ کیا ہے؟ شرک کی گندگی، پہلی اہم اور بڑی چیز جو اپنے آپ کو ہمیں پاک کرنی ہے وہ کون سی گندگی ہے؟ شرک کی گندگی ہے۔ اب ایک بندہ ہوتا بہت احتیاط کرتا، شرک کے بارے میں معلومات حاصل کر لیا، سب دیکھ لے کے کیا کرا؟ شرک سے بچ رہا، اب شیطان دیکھتا اس کو میں نہیں ہرا سکتا، یہ تو پکا موحد ہے، توحید بھری ہوئی ہے اس کے دل میں دماغ میں، اور یہ شرک نہیں کرے گا، اب دیکھ لیتا، دیکھ کے کیا کرتا؟ اس کو دوسری طریقے سے ہرانے کی کوشش کرتا، کون سا ہے دوسرا حربہ اس کا شیطان کا؟ کون سا حربہ ہے وہ؟ حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اب دیکھتے شرک سے تو اس کو نہیں ہوگا، اب آخرت میں پکڑا جانا ہے نا، وہ یہاں پہ توبہ استغفار کر لے گا کامیاب ہو جائے گا، اب آخرت میں اس کو نہیں بخشنا ہے، نہیں بخشوانا ہے، اس کو جنت میں نہیں بھی جانا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ دوسرا حربہ اپنائے گا، کون سا حربہ ہے وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ سیکنڈ ڈینجر چیز جو اپنے آپ کو ہمیں پاک کرنا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ جو حقوق العباد میں کبھی رہ جاتی ہے، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہاں ماں باپ کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ملنے جلنے والوں کے حقوق، یہ تمام حقوق بھی ہمیں ادا کرنے ہیں، یہ تمام حقوق بھی ہمیں کیسے ادا کرنا ہے؟ اب بعض لوگ ادا کرنے کے لیے ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ تمام چیزیں بھول گئے اور بس وہ حق ادا کرنے میں لگے ہوئے، نہیں، میں بارہا کہتی ہوں، غور سے سنیے، مومنہ جو ہوتی ہے ملٹی ٹاسک ہوتی ہے، ہر طرف اپنے ٹاسک کو پورا کرتی، اسے فرما برداری کرنی ہے، شوہر کی بھی تو ماں باپ کی بھی تو ماننی ہے، بھائیوں کا بھی تو خیال رکھنا ہے، بہنوں کا خیال رکھنا ہے، فلاں کا، حتی المقدور مستطاعتم کہا اللہ نے، تمہاری جتنی استطاعت ہے اتنا تم حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک میں کیا ہوتی؟ بڑی بڑی چیزیں، معاف کر دینا ان کی غلطیوں کو، ان کے ساتھ احسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، سلام علیک کرنا، ان کو اپنے اچھے برے میں بلانا یا ان کے اچھے برے میں ہم جانا، تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہے؟ حسن سلوک ہوتا ہے، یہ ضرور بھی کریں۔ یہ دوسری چیز ہے جو اپنے آپ کو ہمیں پاک کرنا ہے، کن چیزوں سے ہے وہ ہے
حقوق العباد جو خدا نخواستہ ہم سے ادا نہیں ہوتے تو وہ چیزوں کو ہمیں ادا کرنا. تو بہرحال افلح کامیاب ہونا ہے، ہمیں بہت زیادہ کامیاب ہونا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. پہلے میں نے کہا بڑی گندگی شرک کی، اس کے بعد دوسری معصیتوں میں بڑی معصیت جو ہوتی ہے، گناہوں میں بڑا گناہ جو ہوتا ہے وہ حقوق العباد کا. بڑا ہی نہیں بلکہ یہ چیز ایسی ہے میری بہنوں کہ وہ یہ دنیا میں ہی ہمیں پورا کر لینا ہوتا ہے، آخرت میں اللہ بندوں کے حوالے کر دے گا کہ بولے تم دونوں کا معاملہ پہلے کلیئر کر لو، اس کے بعد میرے پاس آنا. اللہ اکبر. دونوں کا معاملہ پہلے کلیئر کر لو، اس کے بعد میرے پاس آنا. تو ہم کیا مطلب ہے یہ کہ پہلے ہم اپنے بندوں سے بندوں کے معاملات کو کلیئر کر لیں، ورنہ آخرت میں کیا ہوگا؟ بندہ بولے گا نہیں مجھے معاملہ کلیئر کچھ نہیں کرنا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، مجھے معافی کے بدلے میں فلاں تمہاری نیکیاں دے دو. جیسے اس سے پہلے میں نے طویل حدیث سنائی تھی نا آپ کو. تو بچیے اس چیز سے، انشاءاللہ بچیے اس چیز سے. خیال کریے، دیکھیے، دھیان میں رکھیے کہ کہیں ہم نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی. اس کو فوری اپنا جو آپ سے ہو سکا بن سکا، جو جتنا کر سکتی ہیں آپ، جتنا آپ کے اختیار میں ہے اتنا آپ حق ادا کر دیں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کبھی کسی کی حق تلفی کی ہے تو معافی مانگ لیں. معافی مانگنے سے کوئی ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، چھوٹوں سے بھی معافی مانگنے سے چھوٹے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کی بڑائی، آپ کی عزت اللہ قائم رکھے گا، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے، اس کے جہنم سے بچنے کے لیے کر رہی ہیں. تو بہرحال اللہ نے 7 قسمیں کھا کر انسان کو یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے اچھائی اور برائی کی تمیز دے دی، تو کامیاب کر اپنے آپ کو، پاک کر برائیوں سے. اگر یہ 11 قسمیں کھا کر بھی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اچھائی برائی کی تمیز تم کو دے دیا، کامیاب کر لو اپنے آپ کو، تو بھی نہیں سنے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے. اب اس مثال کو بولنے سے پہلے اور تھوڑا میں ایکسپلین کروں آپ کو کہ الہام جو ہوتا ہے فجور اور تقوی کا، یعنی برائی اور اچھائی کا، تو میری بہنوں یہ اچھائی اور برائیوں کی جو پہچان ہوتی ہے، خیر و شر کی، اللہ تعالیٰ پہلے تو تمہارے دماغ میں رکھ دیا ہے ان چیزوں کو. انسان کو عقل میں بات سمجھ آتی ہے کہ اچھائی ہے برائی ہے. دوسری چیز انبیاء کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تیسری کتاب ہمارے سامنے ہے، اللہ کی کتاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی پہچان کرائی. اگر یعنی 11 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بول رہا ہے کہ میں تم کو خیر و شر کی پہچان کرا دیا، اب میں بولی نہیں معلوم تھا، میں غصہ نہیں آتا؟ سوچئے، تھوڑا سا سوچئے. ایک ٹیچر ہے، ایک ماں ہے، ایک جو بھی مطلب انسٹرکشن کسی کو دے رہی، ایک نہیں دو نہیں 11 قسمیں کھا کر کوئی بات بتا رہی ہے، اس کے بعد آپ کو بولے، آپ کو آگے سے جواب آیا کہ نہیں سمجھ میں آپ کیا بولے، تو آپ کیا بولتے؟ کانسنٹریشن سے سنو تو بات سمجھ میں آئے گی نا میری. یعنی ہم فیصلہ کر دیتی ہیں، غصے میں آ جاتی ہیں. تو یاد رکھیے رب جو ہمارے اوپر بیٹھا ہے نا، سب میں بڑا ہے، وہ اللہ اکبر کہتی ہے. ہم خود تسلیم کرتی ہیں اس بات کو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر وہ بھی ضرور ہم سے سوال کرے گا کہ 11 قسمیں کھا کر میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے خیر و شر کی تمہیں پہچان کروا دی، ابھی کیا چاہیے؟ قرآن ہے ہمارے سامنے، حدیث ہے، بس اتنا کرنا ہے کہ کھول کے پڑھنا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا. سمجھنا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا. عمل کرنا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بدبخت ہو گیا وہ، وقد خواب من دسا، وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا وہ جو مٹی میں اس کو ملا گا. وہ مٹی میں ملانے والے کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی. آخر میں کہا کذبت ثمود بطغواہا. دیکھو مثال قوم سمود کی. قوم سمود کی مثال کیا تھی؟ قوم گزری تھی جو بہت سرکش تھی. سرکش یعنی نافرمان، حد سے گزر جانے والی. بولتے نا سرکش کسے کہتے ہیں؟ حد سے گزر جانا. طغواہا، طغیانی کس کو بولتے ہیں؟ طوفان کو. طغیان سنے لفظ، طغیان یعنی طوفان. طغیان کے ساتھ طوفان کے ساتھ ہوا دیکھے طوفان کی کیسی ہوتی؟ بے دریغ چلتی، ادھر یعنی بے تکے پنے سے، کوئی حد نہیں رہتی اس. تو اسی لیے کہتے ہیں طغیان، طوفان جو تباہ کر دیتا ہے. تو انسان کی سرکشی خود اس کو تباہ کر دیتی ہے. اور یہ سرکش کون بنے تھے؟ ایک سمود کی مثال دے رہے اللہ تعالیٰ. اور وہ سمود کیوں سرکش بنے؟ کہ ان کی وجہ کیا تھی؟ کذبت، انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، رسول کی بات کو نہیں مانا، جھٹلا دیا. ہاں کوئی تھے جو عمل سے جھٹلاتے تھے، کوئی تھے جو لفظ سے جھٹلاتے تھے، بولتے تھے نہیں مانیں گے اللہ کی بات. یہ ہوتا ہے لفظاً جھٹلانا. ایک ہوتا ہے عملاً جھٹلانا، یعنی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا بندہ کہ نہیں میں بات نہیں مانوں گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قوم سمود کی مثال دیکھو، سرکشی میں وہ لوگ کتنے آگے بڑھ گئے تھے. اذ انبعث اشقاہا، اس میں کا ایک بدبخت اٹھا تھا.
وہ قوم میں کیا ہوا تھا وہ معلوم ہے نا کیا تھا؟ مختصر سا قصہ بتاؤں اس کا کہ وہ قوم سمود میں ایک اونٹنی تھی، صالح علیہ السلام تھے وہاں پر پیغمبر. وہ ان کی اونٹنی اللہ نے ایک نشانی بتائی تھی کہ یہ اونٹنی آئے گی اور ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن لوگوں کے پانی کا دن ہوگا. ایک ہی کنواں تھا وہاں پر، اس قوم سمود کے لیے صرف ایک کنواں تھا پانی کا. اور ان کی آزمائش کیا تھی کہ ان کو صبر کرنا تھا. ایک دن اللہ کی اونٹنی اس میں سے پانی پیتی تھی، اللہ کی طرف سے ایک ناقۃ اللہ کی اونٹنی آتی تھی، اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی اللہ نے مقرر کی تھی، اللہ کی نشانی، وہ آتی تھی اور پانی پیتی تھی. اور ایک دن لوگوں کے پانی کے دن تھا. اور اللہ بھی آزمائش کے لیے کیا کرا ان لوگوں کو، جس دن اونٹنی پانی پیتی نا اس دن فل رہتا تھا، وہ کنواں بھرا ہوا ہوتا تھا. دوسرے دن جب وہ اونٹنی پانی پی کر چلی جاتی، دوسرے دن جب لوگوں کی باری ہوتی تو تھوڑا سا نیچے ہوتا تھا. ان کو محنت کرنی تھی پانی کھینچنے کی، پانی نکالنے کی، اور پانی تو سخت ترین ضرورت ہوتی ہے بندے کی. اللہ نے ان کو وہاں پر اس چیز سے آزمایا. تو انہوں نے کیا کیا، ارے یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا ہے، صالح علیہ السلام سب جھوٹے ہیں نعوذ باللہ. کیا کہا؟ سب جھوٹے، ان کی بات کوئی اللہ کا پیغام وغام نہیں لائیں گے. بولے کہ نہیں ہم یہ اونٹنی کو ہی کاٹ ڈالیں گے. انہوں نے صالح علیہ السلام کی نہ صرف نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، بلکہ نافرمانی میں بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلے گئے کہ اس میں کا ازم بعث اشقاہا، اس میں کا ایک از جب کہ بعثا اٹھا، اشقاہا اس میں کا بدبخت، یعنی سب میں برا وہ ہوتا ہے جو برائی کی شروعات کرتا ہے. اشقا جسے کہتے ہیں سب میں بدبخت برا وہ ہوتا ہے جو برائی کی شروعات کرتا ہے. سب بیٹھے ہمت نہیں کر رہے کوئی برائی کرنے کی. ایک ہوتا نا بڑے اچک کے کیا کرتا، وہ برائی کر لیتا. تو وہ جو اچھلا ہوتا نا، جو اچکتا برائی کرتا، اس کو بدبخت کہا اللہ، کیونکہ شروعات اس نے کی نا، شروعات اس نے کی. تو نعوذ باللہ برائی کا شروعات کرنے والا سب میں زیادہ بدبخت. اللہ نے کہا اذن بعث اشقاہا، جب اس اٹھا اس میں کا ان میں کا سب میں کا بدبخت. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، جبکہ فقال لهم کہا تھا ان سے رسول اللہ، ان کے اللہ کے رسول نے یعنی صالح علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا یہ اس کے پانی پینے کی باری ہے، اس کی حفاظت کرو. بولے تھے صالح علیہ السلام. جو اللہ کے رسول اس وقت کون تھے؟ صالح علیہ السلام. تو صالح علیہ السلام بولے تھے لوگوں کو، فقالا پس انہوں نے کہا، لہم ان کے لیے کیا کہا، رسول اللہ ان کے رسول اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا اور اس کے پانی پینے کی باری ہے، یہ اس کی حفاظت کرو. تو انہوں نے کہا فکذبوہ، پس کذب جھٹلانا، کذبوہ اس کو جھٹلا دیا. کس کو جھٹلا دیا؟ رسول کو جھٹلا دیا، اللہ کی بات کو جھٹلا دیا، کتاب کو جھٹلا دیا، احکامات کو جھٹلا دیا. فکذبوہ پس کو جھٹلا دیا. فعقروہا کیا کیا؟ کونچے کاٹ دی، اونٹنی کی کونچے کاٹ دی. فعقروہا فدمدم علیہم، دمدم علیہم آ گیا ان پر، کیا آ گیا؟ ہلاکت. فدمدم علیہم آ گئی ان پر آفت، کیا چیز کی؟ ربہم ان کے رب کی طرف سے، بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. فسواہا پس اللہ نے کیا کیا؟ پوروں کو برابر کر دیا. اب پوروں کو برابر کر دیا کیوں بول رہی؟ پوری بستی کو برابر کر دیا کیوں بول رہی؟ عام عذاب کر دیا، چھوٹا دیکھا نہ بڑا دیکھا، سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ بڑھ رہا تھا آگے اونٹنی کو کاٹنے کے لیے، اس کی کونچے کاٹنا مطلب یہ کہ اس کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا وہ بندہ، تو اس شخص کو لوگوں نے نہیں روکا. لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ارے بدبخت ایسا کام مت کر، تو نہیں جا، نہیں روکا، بلکہ سب اس کے ہاں میں ہاں ملا، ہاں ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، سب اس کو ہاں میں ہاں ملائے. تو برائی کے ہاں میں ہاں ملانا، اس مجلس میں بیٹھنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، وہ تمام چیزیں ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. میری بہنوں یاد رکھیے اس ایگزامپل کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جب ایک اٹھا تھا نا بھائی بدبخت، ایک اٹھا تھا، اس نے ایک نے کونچے کاٹی تھی نا، ایک شخص تھا وہ جس نے اونٹنی کو ہلاک کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی پر آنا چاہیے تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ فکذبوہ انہوں نے جھٹلایا تھا نا، فآخروہا کونچے کاٹی، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا سب ان کے گناہوں پر اللہ نے سب کو برابر کر دیا عذاب میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک گناہ کرتا بھی ہے تو وہ گناہ میں نہ شامل ہونا ہے، نہ اس کے ہاں میں ہاں ملانا ہے، نہ اس محفل میں بیٹھنا ہے، نہ اس کی صحبت اختیار کرنا ہے، بلکہ الگ تھلگ ہو جانا. سمجھانا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ نہیں سمجھتا تو ارے نہیں سمجھ رہے جان دو، مگر کیا کر سکتے، بیٹھنا ضروری ہے. نہیں، آپ
خطا کر دیں تعلق کو، وہاں سے ہٹ جائیں، بولے آپ سے ہمارا ہمدردی ہے، ہم کو آپ سے ہم کو رشتہ داری ہے، ہمدردی ہے، دوستی ہے، جو بھی ہے، لیکن اگر آپ یہ گناہ نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں رکھیں گے. تعلق قطع کر سکتے لیکن رحم کے رشتوں کے ساتھ تعلق قطع نہیں کرنا ہے. اس کا مراد کیا ہے؟ تعلق قطع نہیں کرنا بول تو اب وہ گناہ گار بھی ہیں تو بیٹھیں گے ساتھ میں اور ہم بھی گناہ گار بنیں گے، نہیں. قطع تعلق سے مراد کیا ہے کہ آپ ان سے ملنا جلنا کم کر دینا، حقوق ادا کر دینا، بس حقوق ادا کر دینا، آپ کا جو حق ان پر ہے وہ ادا کر دینا، آپ کے ذمہ جو ذمہ داری ہے وہ ادا کر دینا، بس مع السلام. اس کے بعد سمجھ آئی نا بات؟ جہاں پر فتنے ہونے کا اندیشہ ہے، جہاں پر گناہ کا اندیشہ ہے، آپ وہاں پر دوری اختیار کرنا ہے. اب تو رشتے دار دوست احباب ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ایسے سے گناہ گاروں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، ہم کیا سمجھتے نہیں انہوں ویسی ہے، لیکن کیا کرنا پڑتا نا، ہم اہل داری ہے، فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ رشتہ نبھانا ہے، وہ فلاں کرنا ہے، وہ دوستی نبھانی ہے، لہٰذا ان کے گناہ سمجھاتے رہتی ہوں، میں سمجھاتے رہتی ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آتا کہ اس کے گناہ کو بھی اپنا لوگی، کیونکہ گناہ غالب آ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ اس کے گناہ پر ہم نے ان کو پکڑ لیا، سب کو برابر کر دیا، کیونکہ سب شریک تھے نا اس میں، ہاں ملا رہے تھے نا گناہ میں، نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے بلا یخاف عقباہا، اللہ نہیں ڈرتا کسی کے تباہ کن انجام سے، یعنی اللہ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی. اب کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں ہے جو اللہ سے بدلہ لے، نہیں، اللہ انجام سے بے خوف ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو بڑھ کے اللہ کو روک سکے، ہے نا، کوئی بڑھ کے اللہ کو روک سکے ایسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے انجام کا ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھا بول دیا، الہام کر دیا تھا نفس کو، 8 قسمیں 11 قسمیں کھائی اللہ نے، 11 قسمیں کھا کر سب بتا دیا کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، سب کو سمجھا دیا. سمجھانے کے باوجود بھی اگر بندہ نہیں سمجھتا، سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی آگے نہیں بڑھتا، نفس کو اپنے پاک نہیں کرتا، اچھائی اور برائی کی پہچان بتانے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے درست نہیں کرا تو پھر دیکھ لے مثال، سمود کی مثال دیکھ لے کہ انہوں نے کس طرح سے حرکتیں کی نا، ایسے حرکتیں کی، گناہ پہ گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کو عذاب کا کوڑا ان پر برسایا اور پورا برسایا پورا پر. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. یہ آمین یا ربی. یہ دعا، یہ واقعات دیکھ کر، یہ کلمات کو سن کر ہمیں خوف کھانا چاہیے کہ اللہ ہے اور گناہوں پر سزا دیتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ نے بڑی بڑی سزائیں رکھی ہیں. تو ہم کوشش کریں میری بہنوں کہ جو 11 قسمیں اللہ نے کھائی ہم دوسروں کو بھی بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو اللہ نے 11 قسمیں کھا کر اللہ نے یہ بات بتائی ہے. کیا بات بتائی؟ کہ اللہ نے نفس کو درست کیا، اچھائی اور برائی کی پہچان بتائی، اور یہ کہہ دیا کہ قد افلح من زکاہا، جو کیا کہتے ہیں کہ پاک کیا اپنے نفس کو تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو پاک نہیں کرے گا اپنے نفس کو تو وہ نامراد ہو جائے گا. اور پھر ایک مثال بھی اللہ نے قوم سمود کی دی. اتنا سمجھانے کے بعد سورۃ شمس میں پورا ایک الحمدللہ ایک چیپٹر کے ذریعے سے اللہ نے اتنی بہترین انداز میں بات کو سمجھایا ہے. اگر اس کے باوجود بھی ہمیں بات کو سمجھے نہیں، عمل نہیں کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور سوال کرے گا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا آسان حساب لے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.